قوم پوری طرح تھک چکی ہے اور اس کی تھکاوٹ کا اسے انعام بھی مل چکا ہے۔ یہ مسلمان ایسے کاٹے جا رہے ہیں، ایسے مارے جا رہے ہیں، ایسے دبائے جا رہے ہیں جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا، ہماری یہ پوزیشن ہوگی اس ہندوستان میں۔ جہاں ہمارے نام کا سکہ چلتا تھا، آج وہاں ہم چھپ چھپ کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ گاؤں والے، بستی والے، کمیٹی والے کئی دن راتوں کو جاگ کر دروازے پہنچ کر 10-20 روپے اکٹھا کر کے اتنا بڑا جلسہ سجاتے ہیں۔ کیوں سجاتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ آئیں، تھوڑی دیر جلسے میں ادھر ادھر ٹہلیں، افراتفری کریں، دنیا کی باتیں کریں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ لاکھوں روپیہ جو خرچ ہوتا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ یہ قوم کا روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہو، اسے اتار کے پھینک دو۔ اس سے برا وقت شاید تم پر پہلے تو کبھی نہیں آیا جیسا کہ اب چل رہا ہے۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ آج ہم نبی کے غلام ہونے کے باوجود اپنی پہچان کو چھپا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے ہمارے رب کا خوف نکل گیا، ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نے جلسوں کو بھی ایک تفریح گاہ سمجھ لیا۔ ہم آتے ہیں، صرف ادھر ادھر کی تفریح کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے آتے ہیں۔ یہ جلسے کیا ہیں؟ کیوں سجائے جاتے ہیں؟ کیوں ان علماء کو بلایا جاتا ہے؟ کیوں لوگ دروازے جا کر اس کے لیے چندہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں جو بکھراؤ پیدا ہو گیا، جو افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا، جو ہم گمراہیت کی طرف دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے جو برکتیں دور ہو رہی ہیں، ہم علماء کو بلائیں گے، ان کے بیانات کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسی لیے جلسے سجائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ان جلسوں کو سجانے کا، کرانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہم نے ان جلسوں کو بھی تفریح کا اڈا سمجھ لیا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جلسوں میں بیٹھ کر افراتفری کرتے ہیں، میرے بھائیوں، یہ بچے نہیں ہیں، اس قوم کا، اس ملک کا مستقبل ہیں۔ ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اگر چاہو تو اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو، ورنہ تمہاری کیا کیفیت، تمہاری کیا حالت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے اس ملک کے اندر، تم بخوبی جانتے ہو۔ خدا کی قسم، ہم ایسے تو نہ تھے جیسا کہ آج دنیا ہمیں پیش کر رہی ہے۔ آج کس طرح سے ہم پر ظلم ہو رہے ہیں۔ ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لو تو جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تمام دھرم کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ، تمام فرقے والے سب یکجا ہیں، ایک ہو کر مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بگاڑا ہے کسی نے، یہ مذہب اسلام نے کسی کا؟ ارے مذہب اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، خدا کی قسم، کہ جو آج بھی اس مذہب کو سچائی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اس کا رنگ بدل دیا، ہم نے اس کی شکل بدل دی کہ مذہب اسلام ہمیں ہمارے بزرگوں سے کیسا ملا تھا اور ہم دنیا والوں کے سامنے کیسا پیش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہمیں اور آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہمیں آتنکوادی کہہ رہا، کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کے چہرے کو، تصویر کو بدل دیا۔ یہ جلسے، خدا کے قسم، اس جلسوں میں بیٹھا کرو تو اول تو اپنے سروں کو ڈھانک کر، اس کے بعد ممکن ہو تو جلسے میں آنے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اور بیٹھ کر ان علماء کے بیان کو سنو، ان کے چہروں کو دیکھا کرو۔ جتنی دیر یہاں بیٹھو گے تمام خرافاتوں سے بچو گے، اور اللہ اپنے معصوم فرشتوں کی
تمہارے سروں پر معصوم فرشتوں سے تمہارے سروں کی حفاظت کرتا ہے. فرماتا ہے جتنی دیر تم یہاں پر بیٹھو گے اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم آئے تھوڑی دیر ہم نے نعت پاک سنی, اس کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. کسی صاحب کو بلاؤ, پوچھو کہ بھائی یہاں کیسا رہا جلسہ, کہیں گے ارے بہت اچھا, بہت کامیاب, بہت نعرے لگے, بہت مجمع تھا, کافی صبح تک چلا پروگرام. میرے بھائیوں, یہ جلسہ صبح تک چلنے پر کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا جلسہ صبح تک چلا تو جلسہ کامیاب, ہمارے جلسے میں بھیڑ بہت تھی تو ہمارا جلسہ کامیاب, ہمارے جلسوں میں نعرے بہت لگے تو ہمارا جلسہ کامیاب. اسے کامیابی نہیں کہیں گے. کامیاب جب ہوگا کہ جب اس جلسے میں آنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جائیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا اور جلسے میں آنے کے بعد, جلسے سے جانے کے بعد اگر وہ نمازی ہو گیا تو سمجھ لیجئے آپ کا جلسہ کامیاب ہے. اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, جلسے میں آیا, اس نے توبہ کر لی اور داڑھی رکھا لی, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے. یہ صرف نعرے لگا لینے سے یا بزرگوں کی کراماتیں سن کر اپنا دل خوش کر لینے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا. آج کل ہمارے علماء نے بھی ان جلسوں کا معیار بالکل بدل دیا. آئے بزرگوں کی کرامات, یہ کرامت, وہ کرامت. غوث اعظم نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا. غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا. غوث اعظم نے ایک چور پر نظر ڈالی تو وقت کا قطب بنا دیا. بے شک اللہ نے ہمارے غوث کو ایسا پاورفل بنایا, ایسی طاقت کا مالک بنایا کہ غوث اعظم اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیتے. غوث اعظم ایک وقت میں 70 مریدوں کے وہاں روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچ جاتے. یہ ہمیں سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے غوث اعظم کو اتنا طاقتور, اتنا پاورفل بنایا کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ غوث اعظم ایک ٹھوکر مار دیں تو مردہ اٹھ کے بھاگنے لگے؟ میرے بھائیوں, وہی غوث اعظم خدا کی قسم پوری رات ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. جو غوث اعظم 70 مریدوں کے وہاں ایک وقت میں روزہ افطار کرنے کے لیے پہنچ جاتے, وہی غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے. روزے پہ روزہ رکھتے, روزے پہ روزہ رکھتے. حد تو یہ ہے کہ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب میں کمزور ہو گیا تو میرا رب مجھے اپنی قسم دے دے کر کھلاتا اور پلاتا کہ اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم, اے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم. میرے بھائیوں, میں نے صرف غوث اعظم کی کراماتیں سننا سیکھا ہے. ہم نے غوث اعظم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی, سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بس ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ جنت ہماری اور ہمارے باپ کی, یا ہمارے علماء آ گئے, ہمارے پیر صاحب آ گئے کوئی, تو فوراً صاحب پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ کہ تم جنتی ہو گئے, اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. علماء آ گئے, تمہیں چند منٹ میں جنت کا ٹکٹ دے دیا کہ صاحب سبحان اللہ بول دو. ایک مرتبہ علماء کی چہرے کی زیارت کر لو, سید صاحب کے چہرے کی زیارت کر لو, 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میں نے کیا سوچ لیا کہ اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, بس چلو سید صاحب کے چہرے کو دیکھ لو, 7 سال بھر کی جو ہے عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے گا. میرے بھائیوں, اس غفلت میں مت رہنا, اس بھول میں مت رہنا کہ جنت اتنی آسان ہے. جنت اگر اتنی آسان ہوتی, خدا کی قسم, نبی کا شہزادہ, نبی کا نواسا, وہ نواسا جسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, وہ حسین پاک کرب و بلا کی دھرتی پر اپنے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا نہ دیکھتے. اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو میرے آقا امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے. اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ کرتے. اگر یہ نعروں سے ہی جنت مل جاتی میرے بھائی, تو ہمارے بزرگوں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو شاید اتنی تکلیف نہ اٹھاتے. میدان محشر کی سختی, وہ قبر کا اندھیرا, وہ پل صراط کا راستہ, سوچا کرو میرے بھائیوں میدان محشر کے بارے میں کبھی. کہ آج مولانا صاحب جو تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتے پھرتے ہیں, جو پیر صاحب تمہیں منٹوں میں جنتی بنا دیتے ہیں,
میدان محشر کے بارے میں ذرا سوچو، ذرا پڑھ کے دیکھو کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہماری اور تمہاری کیا بساط۔ خدا کی قسم جب حضرت آدم علیہ نبینا کے پاس لوگ پہنچیں گے اور عرض کریں گے کہ میری مدد فرمائیے، تو حضرت آدم کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں سے ہٹیں گے، دوسرے پیغمبر کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہاں سے ہٹیں گے، پھر تیسرے رسول کے پاس پہنچیں گے، نہیں آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حد تو یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل یہی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آؤ صاحب مرید ہو جاؤ، نذرانہ دے دو، شکرانہ دے دو، تم جنتی ہو۔ میرے بھائیوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں جس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ ممکن ہے کہ مل جائے۔ جنت ہے بے شک اللہ نے بنائی ہے نبی کے امتیوں کے لیے، لیکن بہت ہی ٹھکنے اور پٹنے کے بعد پہنچو گے۔ پہلی منزل ہے ایمان کی اور دوسری منزل ہے عمل کی۔ ایمان کی منزل کب کام آئے گی؟ جو ہماری آنکھیں بند ہوں گی، جب ہم تختہ غسل پر سیدھے سیدھے لٹا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے ایک اندھیری کوٹری میں ہمیں لٹا کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ نکیرین آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ہم سے سوال کریں گے۔ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلے سوال کا جواب بآسانی دے دیں گے، من ربک، آسانی سے دے دے گا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ دوسرا سوال ما دینک، دوسرے سوال کا بھی بآسانی جواب دے دے۔ تیسرا سوال آئے گا، وہاں پہ ضرورت پڑے گی مسلک کی، وہاں پہ ضرورت پڑے گی پیر صاحب کی، کہ جس کی معرفت تم غوث اعظم تک پہنچے ہو۔ تم دنیا میں بزرگوں سے محبت کرتے تھے، تم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آنے پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ وہ کسوٹی ہوگی تیسرے سوال کی، جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، حال کا نہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس لیے کہ پھر تو وہ بھی دیکھیں گے کہ ارے یہ تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے پاورفل ہیں، یہ تو ہماری قبر میں ہی چلے آئے۔ لیکن نہیں، اسی طرف تو میرے اعلیٰ حضرت اشارہ کرتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بڑے بھائی جیسا کہتا تھا۔ خیر، جو سنی ہے، بزرگوں سے عقیدت محبت رکھنے والا، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا، وہ بآسانی جواب دے دے گا، بلکہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اپنے آقا کے چہرے کا دیدار کرے گا اور عرض کرے گا، حبیبی یا رسول اللہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ حبیبی یا رسول اللہ، میں تو ساری زندگی یہی گنگناتا رہا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، میں تو یہی پڑھتا رہا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آقا میں کیا فرماؤں، میں کیا عرض کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں گے دیکھ کے، پھر عرض کرے گا غلام، حبیبی یا رسول اللہ، آپ ہی فرما دیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آخر کار جب فرشتے بار بار پوچھیں گے تو غلام کی زبان سے یہی نکلے گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، آمد حضور سہیل ملت، تاجدار مسند بالگرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی منزل ہے قبر کی، جہاں پر ہمیں ایمان کی ضرورت پڑے گی، اور بے ایمان وہیں پہ کٹ کر دیے جائیں گے، ان کا آگے کوئی حساب و کتاب نہیں، وہ تو ڈائریکٹ جائیں گے، یہاں بھی ڈائریکٹ والے ہیں، وہاں بھی ڈائریکٹ جائیں گے، لیکن ہمیں ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے بعد فرشتے ہم سے فرمائیں گے کہ سو جا ایسے کہ جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ اور دلہن کیسے سوتی ہے؟ جب ہی اٹھتی ہے جب اسے پیارا دولہا اٹھاتا ہے۔ چنانچہ جو مومن ہوگا، جو بزرگوں سے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہوگا، وہ سو جائے گا، میدان محشر میں، میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا، اٹھے گا، اس کے بعد ضرورت پڑے گی عمل کی۔ لاؤ دنیا میں کتنی نمازیں پڑھی تھیں دکھاؤ، کتنے روزے رکھے تھے دکھاؤ، پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنے والدین کی خدمت کی تھی یا نہیں؟ تب ہم کیا پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارا اعمال نامہ جب کھولا جائے گا تو نمازیں غائب، روزے غائب، زکوٰۃ غائب، فطرہ غائب، تمام خرافاتیں اس میں درج نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم نے اپنا ماحول بنا رکھا ہے، اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آج تمام مذہب، تمام دھرم کے لوگ یکجا ہو کر مذہب اسلام پر یلغار کر رہے ہیں، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا سونا مذہب، خدا کی قسم یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، رحمتیں ہیں پاک پروردگارہ کی، جو آج بھی ہم سر اٹھا کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ورنہ دشمن نے ہمیں مٹانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اور میرا خود کا یہ ایمان ہے، یہ ماننا ہے کہ جتنی طاقتیں مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہیں، اگر دوسرے مذہب کے خلاف اتنی طاقتیں لگ جائیں، دوسرے دھرم کے خلاف اتنی طاقتیں لگ جائیں، اتنی آزادیاں انہیں مل جائیں، تو دوسرا دھرم، مذہب دنیا سے غائب ہو جائے۔ لیکن مذہب اسلام کو جیسے جیسے دبانے کی، جیسے جیسے چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ویسے ویسے مذہب اسلام ابھر کے سامنے نظر آ رہا ہے، ویسے وہی پھلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے خطے خطے، چپے چپے میں نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسجدوں سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یہی سب دیکھ کر دشمنان اسلام پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ہم جتنا ہی اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی یہ اٹھتا جا رہا، پھیلتا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دھرم، تمام مذہب اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اللہ ہی سب کا بنانے والا ہے، لیکن اللہ نے مذہب اسلام کو پسند فرمایا ہے، اسی لیے اللہ اس مذہب کی حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ تبھی یہ مذہب اسلام دن بدن، حالانکہ کس کو تکلیف پہنچتی ہے مذہب اسلام سے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے تکلیف پہنچائی؟ ارے میرے آقا تو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا دشمنوں کے حق میں آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی کارٹون بنا رہا، کوئی مذاق اڑا رہا۔ وہ قرآن جیسی مقدس کتاب جس میں صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، اس کی لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں، مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر سب لوگ یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مذہب اسلام اتنا خوبصورت، اتنا اچھا مذہب ہے کہ آج بھی جو مذہب اسلام کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہی بڑا مذہب اسلام کا دشمن ہوگا، جتنا ہی مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہوگا، اور جب مسلمانوں کے قریب آئے گا، مسلمانوں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، آج کے مسلمان کو نہیں، پچھلے مسلمانوں کو، ہمارے بزرگوں کو جب پڑھنے کی، ان کی تواریخ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو مجبور ہو کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے اچھا مذہب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر کیوں نہ ہو؟ اس مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے آپ تک، ہم تک، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے۔ اور سب کو تو چھوڑو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ آپ
نے سنا ہوگا علماء سے کہ طائف کے میدان میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے پہنچے تو طائف کے غنڈوں نے میرے آقا پر پتھروں کی بارش کر دی. حد تو یہ ہے کہ میرے آقا کا جسم لہو لہان ہو گیا، میرے آقا کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، آپ کی نالین پاک خون سے بھر گئی، آپ پر غشی طاری ہوئی. ممکن تھا کہ میرے آقا زمین پر تشریف لے آتے، حضرت زید ابن حارثہ اپنی آغوش میں لے لیتے، عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ان کے حق میں بد دعا فرما. حضرت جبرائیل حاضر ہو جاتے، عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ یہ زمین کا فرشتہ حاضر ہے، پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، بارش کا فرشتہ حاضر ہے، عرض کر رہا ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ اگر اجازت مل جائے تو زمین کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سینہ کھول دوں اور ان سارے طائف والوں کو اپنے سینے میں دبوچ لوں. پہاڑ کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، اگر اجازت مل جائے تو ہم دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں. بارش کا فرشتہ عرض کر رہا ہے حبیبی یا رسول اللہ اگر اجازت مل جائے تو میں ان پر اتنا برسوں کہ یہ سب کے سب مر جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ جنبش کرتے ہیں، میرے آقا اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگارا انہیں ہدایت عطا فرما. غور کیجئے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، آج لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. زید ابن حارثہ قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آپ پر پتھروں کی بارش کی ہے، پھر بھی آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زید جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تمہیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے مجھ پر پتھروں کی بارش کی، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لیکن زید میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گی. یہ ہے مذہب اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. لیکن افسوس ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم مذہب اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم جانتے نہیں کیا. ہم بس مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، بس ہمارے ماں باپ نے مسلمانوں ایسا نام رکھ دیا، ہمارا بس اپنے آپ کو مسلمان. ہمیں نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ ہمیں فرض سے، واجب سے، سنتوں سے کسی چیز سے لینا دینا نہیں. ہم بس دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کب تک بھاگو گے بھائی، کب تک بھاگو گے؟ آج بھاگتے بھاگتے تمہاری کیا پوزیشن ہو گئی، تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے سوچا کبھی یہ جو ابھی پچھلے دن گزرے ہیں لاک ڈاؤن میں، خدا کی قسم اگر اب بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو کب آؤ گے؟ اب بھی نہ غفلت کی چادر پھینکی تو کب پھینکو گے؟ تم نے سنا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن میں جو مسلمان اسپتال تک پہنچا وہ زندہ گھر واپس نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ افواہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں میرے بھائی، اس کا ذمہ دار خود مسلمان ہے. ایک جلسہ سجانے کے لیے، بڑے بڑے شعراء کو، خطبہ کو بلانے کے لیے ہم گھنٹوں میں لاکھوں روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ہمیں کسی بات کی فکر، ہمیں بھائی اسد اقبال چاہیے، کتنا لے گا؟ 50,000 لے گا. پریشان مت ہو، 10 ہماری طرف سے، 5,000 ہماری طرف سے، 10,000 ہماری طرف لو، 2 منٹ میں 50,000 کا انتظام. اس قوم کی یہ حالت ہے. اور اسی قوم سے کہہ دو خدا کی قسم کہ اسی بستی میں ایک بچہ ایسا ہے جو ذہن کا تیز ہے، پڑھنا چاہتا ہے، لیکن مفلسی اس کے پیروں کو کھینچ رہی ہے، اس کے دامن کو پکڑے ہوئے، غربت اس پر غالب ہے. بچہ تو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بچہ تو چاہتا ہے کہ میں اچھی تعلیم پڑھوں، اس کا ذہن بھی کشادہ ہے، لیکن غریبی اسے پڑھنے نہیں دے رہی. میرے بھائیو خدا کی قسم 1 گھنٹے میں 1 لاکھ روپے اکٹھا کرنے والوں، کیا تم سب مل کے اس بچے کی پڑھائی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ضرورت ہے میرے بھائیو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو کہ ہم جلسہ سجانے کے لیے منٹوں میں لاکھوں روپیہ تیار کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی پڑھائی پڑھائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کرائیں. جو بچے اسپتال، جو مسلمان بچے، لڑکے، جوان جو اسپتال گئے وہ زندہ واپس نہیں آئے. آپ لوگوں نے خوب باتیں کی کہ انہیں زہر کا انجیکشن دے کے مار دیا جاتا ہے، انہیں ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس میں غلطی کس کی، ذمہ داری کس کی؟ کیوں نہیں آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا؟ کیوں نہیں آپ نے اپنی بستی والے کو ڈاکٹر بنایا؟ خدا کی قسم میرا یہ ماننا ہے
کہ جس اسپتال میں مسلمان ہوگا، ڈاکٹر مسلمان ہوگا تو کسی کا علاج کرے گا تو پیسہ تو آپ سے چاہے جتنا کھینچ لے، چاہے جتنی آپ سے رقم لے لے، لیکن کسی انسان کی وہ جان نہیں لے سکتا۔ جی بے شک۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر جاتی ہے۔ ہم نے کیوں نہیں اپنے گھروں میں ڈاکٹر پیدا کیے؟ ہم نے کیوں نہیں اپنے گھروں میں اچھے وکیل پیدا کیے؟ ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، آپ دوسروں کے محلوں میں جائیے، دیکھیے، ایک دم ایسا لگے گا سناٹا، بالکل کوئی یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ پڑھائی کے وقت اس کی ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اسے اچھے سے سنوار کے سجا کے اسکول کی وین تک لاتی ہے، ہاتھ پکڑ کے اس میں بٹھاتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے بیٹا جاؤ، ٹاٹا بائے بائے۔ بچہ گیا اسکول میں پڑھ رہا، اس کے بعد گھر آیا، آنے کے بعد اس نے کھایا پیا، پھر ٹیوشن پڑھنے بیٹھ گیا۔ یہی آپ اگر مسلمانوں کی بستی میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے سے گزریں، تو دیکھیں گے 4 لڑکے ادھر لوڈو کھیل رہے ہیں، 4 ادھر کیرم کھیل رہے ہیں، 4 چڑیا بلہ کھیل رہے ہیں، کچھ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں دیکھ کر ہم نظر انداز کر دیتے، افسوس ان ماں باپ پر، لعنت ہے ایسے باپ پر جو اپنے بیٹے کو دیکھے کہ میلے کچیلے کپڑے پہنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے دیکھ کے پاس سے گزر جائے مسکراتا ہوا، ایسے باپ پر لعنت ہے۔ اس لیے کہ یہ تیرا بچہ نہیں بلکہ پوری قوم کا مستقبل ہے، یہی کل کو بڑا ہوگا۔ تو یہ جلسے کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ جلسہ بھی ایک مدرسہ ہوتا ہے، مدرسہ ہمیں پڑھانے کے لیے۔ ہم نے بچپنے میں تو نہیں پڑھا، لیکن اب اللہ نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہمیں ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اب اگر ہم کچھ سنیں گے تو اسے اپنے دل میں بسا لیں گے، تو اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی لیے جلسے سجائے جاتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نہ خود پڑھیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ ہم خود سمجھتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کے دن بدن ہم غربت کی طرف جا رہے ہیں، جہالت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جلسے تو ہماری بستیوں میں روز ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کل بھی آپ کے پڑوس کے گاؤں میں جلسہ تھا، آج یہاں جلسہ۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ کیا حاصل؟ صرف لاکھوں روپیہ منٹوں میں اڑ جاتا ہے۔ ہم کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے ان جلسوں کو صرف ایک تفریح کا اڈا بنا لیا۔ آتے تھوڑی دیر لوگوں سے ملاقات کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ کچھ تو اتنے بڑے لاٹ صاحب ہو جاتے ہیں کہ جو ایسے ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جنہیں بیٹھنے تک کی تمیز نہیں، بیٹھنے تک کا سلیقہ نہیں، دور کھڑے ہو کے نمائش دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے۔ یہ جلسہ ہے، یہ ایک تماشے گاہ ہے۔ نقبہ، شورا، خطبہ بار بار خوشامد کرتے ہیں، آئیے ادھر بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، بہت دیر سے کھڑے ہیں آپ۔ نہیں صاحب، ہم بابو جی ہیں، ہم لاٹ صاحب ہیں، ہم پردھان جی کے بیٹے ہیں، ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ ہماری شان گھٹ جائے گی، ہماری عزت گر جائے گی۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا، یہ حال ہے آج کے نوجوانوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم دبائے جا رہے ہیں۔ آج کیا ہمارے پاس بچا ہے؟ اس کی وجہ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ورنہ خدا کی قسم تمہیں تو اللہ نے ایسی امت میں پیدا کیا ہے، ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ اپنی زندگیوں پر فخر کیا کرو، اپنی قسمتوں پر رشک کیا کرو کہ ایسے نبی کا ہمیں نبی کی امت میں پیدا ہونا نصیب ہوا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شافع محشر، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ لیکن افسوس کہ بس ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمان کو کھانا کیسے کھانا چاہیے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسلمان کو بیٹھنا کیسے چاہیے، ہمیں یہ نہیں معلوم مسلمان کو چلنا کیسے چاہیے۔ اس کی وجہ کہ ہم علماء سے دور بھاگتے ہیں، بس علماء کو دور سے ایک تماشبین سمجھ کے ہم دیکھتے ہیں بس۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ آج نہ سنبھلے تو کب سنبھلو گے؟ آج نہ بدلا تو کب بدلو گے؟ اس سے برا وقت تمہارے اوپر پھر دوبارہ آنے والا نہیں۔ آج ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، آج ہمیں کس طرح سے ستایا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا، ہم نے اپنا ایسا ماحول بنا لیا، ہم مذہب اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ دنیا میں بھی لوگ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کی بھی ہماری کوئی تیاری نہیں۔
میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو، اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف پیدا کرو، اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کرو۔ خدا کی قسم یہی ہندوستان ہے جہاں تم آج چھپ کے زندگی گزار رہے ہو۔ آج تم بہت ہو، جس صوبے میں چلے جاؤ، جس ضلع میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، وہاں مسلمان نظر آئے گا۔ مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہندوستان میں کہیں بھی مسلمان نظر نہیں آتا تھا، یہ کفرستان تھا۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ آیا 40 غلاموں کے ساتھ، ایک اللہ کا نیک انسان آیا جس کے دل میں اپنے نبی کی محبت تھی، اپنے رب کا خوف تھا، زباں پہ اللہ اللہ تھا۔ خدا کی قسم جس گلی سے گزر جاتا اور جس پر بھی نگاہ ولایت ڈال دیتا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور تمہارے راجہ ہند کے راجہ، ہمارے اور تمہارے خواجہ غریب نواز، جنہوں نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ آج ہم کتنا کلمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو؟ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی پاورفل آدمی ہے تو اس کے سامنے خود بھی کلمہ پڑھنے سے دبتے ہیں۔ کیا حال بنا لیا ہم نے؟ آج کیا پوزیشن ہے ہماری؟ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے ہمارے لیے ہماری مسجدوں کے دروازوں میں تالے پڑ گئے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کبھی جایا کرو اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچا کرو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ کل تک مؤذن چلاتا تھا، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ تالے ڈلوا دیے، مسجدیں بند ہو گئی۔ اب ہم تڑپ رہے ہیں۔ ان کے دل سے پوچھو جو مسجدوں کے نمازی تھے، جنہیں بغیر نماز پڑھے نیند نہیں آتی تھی، ان کے لیے دن کیسے گزرے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، اس سے برا وقت ہم پہ اور کب آئے گا؟ اس سے زیادہ تکلیف میں ہم کب جائیں گے کہ جب ہمارے لیے ہماری عبادت گاہیں بند ہو گئی؟ آج تو کھول دی گئی ہیں مسجدیں، تالے کھل گئے، اعلان ہو چکا ہے کہ آؤ مسجدوں کی طرف۔ آج ہم کتنے نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، پھر اسی رویے پہ ہیں۔ ہمیں ایک سبق لینا چاہیے، ہمیں ایک سیکھ لینا چاہیے کہ اتنے دن جب مسجدیں بند رہیں، جو کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ بھی مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ جب پولیس پرشاسن روک رہا تھا تب ہم مسجدوں کی طرف بھاگتے تھے۔ آج ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے، اب ہم کتنی نمازوں کے لیے بھاگتے ہیں؟ میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کرو۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ پیر صاحب آ گئے، عالم صاحب آ گئے تو ہم صاحب مصافحہ کرنے کے لیے، ان کے قدم چومنے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ٹھیک ہے، چومو، کرو مصافحہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ ہے جو سانس کا مریض ہے، جسے دوا کی ضرورت ہے۔ جا اپنے باپ کے ہاتھ کو اٹھا، چوم، اپنے ماتھے سے لگا، خدا کی قسم تیرا باپ بھی خوش ہو جائے گا اور رسول پاک بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو پیروں کے پاس، تو مزاروں پہ بھاگ رہا ہے، سب دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ خدا کی قسم تیرے گھر میں ایک بوڑھی عورت پڑی ہے جس کے گالوں پہ، رخساروں پہ جھریاں پڑی ہوئی ہیں، جو رشتے میں تیری ماں ہے۔ تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اپنی ماں کے پاس جاؤ، اس کے قدم کو چوم اور اپنی ماں سے کہے کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ تیری ماں نے اگر اپنے آنچل کو پھیلا کر، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا کر دی تو خدا کی قسم تمام پیروں کی دعائیں ایک طرف، تیری ماں کی دعا ایک طرف۔ بے شک بے شک، سبحان تیری اللہ۔ ماں کی دعا تیرے حق میں ایسے ہی قبول ہوگی جیسے کہ نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن افسوس ہم اپنی ماں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کیا ماحول ہے ہمارا، کیا پوزیشن ہے ہماری؟ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ وہ ماں جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ میرے آقا نے کوئی قید نہیں لگائی یہاں پہ کہ اے لوگوں، اگر تمہاری ماں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت نہیں۔
تمہاری ماں جیسی بھی ہو اس کے معاملات اس کے ساتھ، لیکن تمہارے حق میں تمہارے لیے اس کے پیروں کے نیچے جنت۔ آج ہم اپنی ماں کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ آج میری ماں ذرا سی بوڑھی ہو گئی، اس کے جھرری پڑ گئی تو ہم نے اسے ماں کہنا چھوڑ دیا، ہم اسے بڑھیا کہہ کے بلاتے ہیں۔ وہ باپ خدا کی قسم جو پوری پوری رات اپنی نیند کو قربان کر کے ہمیں اپنی گود میں لے کے ٹہلتا تھا، آج وہ ہماری نظر میں بڈھا ہو گیا، بڑھائی کہہ رہے ہیں اسے۔ افسوس ہے، لعنت ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، کہ جب ہمارا ماں باپ ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم پر بوجھ ہو جاتے ہیں۔ ماں سے ہماری زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، بیٹھ جا بڈھی، تجھے نہیں معلوم۔ ایسے بھی نامعقول بدبخت لوگ وہ ہیں جو اپنی ماں کو بڑھیا کہتے ہیں، بڈھی کہتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، اماں بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم۔ ہاں، تیری ماں کو بالکل نہیں معلوم۔ تیری ماں کو تو جب بھی نہیں معلوم تھا جب تو چھوٹا سا تھا، تو ایک مرتبہ روتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، فوراً تیری زبان سے تو پانی تک نہیں کہہ پاتا تھا، مم مم کہتا تھا، تیری ماں سمجھ جاتی تھی میرا بیٹا پیاسا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے تجھے نہیں معلوم، اماں تمہیں نہیں معلوم، بیٹھ جاؤ۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، یہ ماں یہ باپ تمہارے لیے نعمت ہے اللہ کی، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو گے تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تم سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مقدسہ سے باہر نکلے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، صحابہ نے دیکھا، تڑپ گئے، لرز گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، آخر آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آقا آپ کو تکلیف کیسے پہنچے؟ آپ رو کیوں رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ پہنچ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے اپنی ماں کا کہنا سنتا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، میرے آقا نے بتایا۔ آج ہم کیسے پیش آ رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ؟ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ کچھ بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج ہم شادی بیاہ کے لیے دیکھو دنیا کی خرافاتوں میں کتنا روپیہ خرچ کر دیتے۔ ابھی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اس قوم کی مدد کرو، اس قوم کو آگے بڑھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ، دوسرے محلے کے بچے جو تمہارے ہیں ان کی مدد کرو، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، دنیاوی تعلیم دلاؤ، اس کے ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم بھی دلاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے خالص اپنے بچے کو دینی تعلیم دلا دی تو بچہ تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے ایک دیکھا، دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، خدا کی قسم کہ مسلمان ایسا بھی ہوتا۔ ایک مسلمان کافی پڑھ لکھ گیا، نامور ہو گیا، بامبے کا رہنے والا، اچھی سوسائٹی میں، اچھے ماحول میں اس کی ایک ویلیو ہے۔ وہ ایک ٹی وی پہ یا کسی اس پہ KBC پروگرام چلتا ہے تو اس میں انوائٹ کیا گیا، وہ آیا تو اس کا اینکر امیتابھ بچن، اس نے اس مسلمان سے، سوچ لو ٹی وی پہ، میڈیا پہ، اور اتنے بڑے اسٹار کے سامنے آنے والا کوئی معمولی کہمریا عمر پور کا آدمی نہیں ہوگا، وہ بھی پاورفل آدمی تھا، مسلمانوں کا ایک رہبر سمجھ لیجئے، مسلمانوں کا ایک قائد نمائندہ بن کے پہنچا تھا۔ اس سے اس اینکر نے اسے 4 آپشن دیے اور ایک سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون نبی نہیں ہے؟ آپشن نمبر 1 آدم، آپشن نمبر 2 موسیٰ، آپشن نمبر 3 محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپشن نمبر 4 جبرائیل۔ غور کرو مسلمانوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب بآسانی ایک عام مسلمان دے سکتا ہے، جو ایک اتنا بڑا اسکالر تھا، اتنا پڑھا لکھا، جو اتنے بڑے اسٹار کے سامنے بیٹھا ہے، جو قوم کی نمائندگی کر رہا ہے، اس سے اس کافر نے، غیر مسلم نے سوال کیا کہ ان 4 میں سے
نبی کون نہیں تھا؟ پہلا آدم، دوسرا موسیٰ، تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا جبرائیل۔ تو وہ بہت دیر کھجاتا رہا، سوچتا رہا، اور اس کے بعد بولا کہ آپشن نمبر بی، موسیٰ نبی نہیں تھے۔ معاذ اللہ، غور کرو، جو مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، جو مسلمانوں کا قائد بنا بیٹھا ہے، جس نے دینی تعلیم اتنی حاصل کر لی کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک ویلو، اس کی ایک حیثیت ہے، وہ مذہب اسلام سے کتنا دور جا چکا، وہ اپنی پہچان بالکل کھو چکا۔ اسے اتنا ہی نہیں معلوم کہ کون نبی نہیں تھا ان چار میں سے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ نبی نہیں تھے، تو اس غیر مسلم نے، جو اینکر تھا، جس نے کوشچن کیا تھا، سوال کیا تھا، اس نے کہا تمہارا جواب غلط ہے، موسیٰ نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کلام کیا، بات کی ہے۔ اس نے کہا اس کا جواب چوتھا آپشن جو ہے جبرائیل، یہ نبی نہیں ہے، یہ ایز اے میسنجر ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ خدا کی قسم یہ سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہماری قوم کا یہ حال کہ دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کر لی کہ اپنی اصلیت کو بھول گئے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دلاؤ، مذہب اسلام سکھاؤ، تاکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم دلاؤ۔ دنیا کی تعلیم میں اسے اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ، اور اس کے بعد دیکھو تمہاری بستی میں کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسا لڑکا ہے جو ذہین ہے، جس کا ذہن کھلا ہوا ہے، جو پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن غریبی، مفلسی، تنگی اس کا دامن کھینچ رہی ہے کہ ہم تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تمہیں معلوم ہو جائے تو جس طرح تم جلسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہو، اسی طرح جو صاحب ثروت لوگ ہیں آپس میں اکٹھا ہو کر اس بچے کی پڑھائی کا ذمہ لے لو۔ خدا کی قسم اگر ایک لڑکے کو بھی تم نے اچھی تعلیم دلا دی تو لڑکا صرف تمہارے گاؤں کا نام نہیں بلکہ پوری قوم کا نام روشن کرے گا۔ ضرورت ہے اب ہمیں عمل کی دنیا میں آنے کی۔ ابھی تک ہم نے بہت نعرے لگا لیے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی بالکل مت چھوڑنا، کون کہہ رہا ہے تم سے چھوڑو؟ جہاں دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑو۔ ارے کیا چھوڑو گے؟ بس میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ ایک مرتبہ غوث کا دامن پکڑ لو ہاتھ میں، ایک مرتبہ خواجہ کا دامن پکڑ لو تو دامن خود بخود تم سے نہیں چھوٹے گا۔ بے شک بے شک۔ بس ضرورت یہ ہے پکڑو، تو پکڑا ہے نہیں، زبردستی کہہ رہے ہو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی کہتا ہے تم سے کہ غوث کا دامن چھوڑ دو؟ نہیں کہتا ہے نا؟ پھر بھی تم اپنے آپ چلاتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں، غوث کا دامن۔ ابھی ایک مرتبہ پکڑ کے دو دیکھ غوث کا دامن ہے کیسا۔ اور جس نے پکڑ لیا غوث کا دامن، خدا کی قسم قبر تک اس نے غوث کا دامن نہیں چھوڑا۔ غوث کا دامن کیا سمجھ لیا ہے؟ جبے کا، یہ کرتے کا دامن ہے؟ نہیں، غوث نے کیسی زندگی گزاری تھی، کیسا طریقہ تھا۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ غوث کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، میر عبدالواحد بلگرامی کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی غوث کا دامن ہے کہ ہم غوث کا دامن پکڑے ہیں تو ہمارے چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے، ہمارے سر پہ ٹوپی ہونا چاہیے، ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہماری پیشانی میں سجدے کی تڑپ ہونا چاہیے، ہم اپنے والدین کے خدمت گزار ہوں، پڑوسی کا خیال رکھنے والے ہوں۔ یہی غوث کا دامن ہے۔ میرے بھائیوں، جلسے میں آیا کرو تو علماء جو بیان کیا کریں اسے بخوبی سنا کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، ورنہ یہ جلسے کرانا فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے ہی آئے اور افراتفری کر کے چلے گئے، علماء کیا جسے بلاؤ گے انہیں خرچہ پانی ملے گا، اپنے ٹائم پاس کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تمہارا ہوگا کہ تم نے ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کیا اور حاصل تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جب جلسے کرایا کرو تو اس میں بہت ہی سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ان جلسوں کی تمہیں حیثیت ہی نہیں معلوم، ان کا مرتبہ ہی نہیں معلوم ہے کہ جلسے کیوں، کہ ان کا ویلو کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، جس گاؤں میں، جس بستی میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں تو جب جلسہ سجائے، جیسے کہ آج مثال کے طور پہ کہمریا میں جلسہ ہوا،
تو جو دور دراز سے لوگ جلسے میں سننے کے لیے آئے، جب جلسے میں آنے کے لیے انسان اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے فرشتے اس کے گھر سے جلسے گاہ تک جتنے اس کے قدم پڑیں ہر قدم پر اس کے ایک ایک نیکی لکھتے رہو۔ غور کرو جلسے کا مقام۔ چنانچہ بندہ اپنے گھر سے نکلا، عمر پور سے نکلا، نورنگ آباد سے نکلا، جہاں سے بھی نکلا، جتنے قدم اس نے رکھے اس جلسے تک آنے میں اتنے قدم پر ایک ایک نیکی فرشتے لکھتے گئے۔ اور اس کے بعد جب بندہ آیا، آنے کے بعد اس جلسے گاہ میں بیٹھ گیا تو حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اے فرشتے اب اپنا رجسٹر بند کر دے، اپنے قلم کو روک دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے پروردگارا ابھی یہ جلسے گاہ میں آیا نہ تھا، صرف اس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھتے رہو۔ اب یہ جلسے گاہ میں آ گیا ہے، علماء کے چہروں کی زیارت کرنے لگا، ان کے بیان سننے لگا، اب میرے قلم کو روک کیوں دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی یہ جلسے میں آیا نہیں تھا، اس لیے اسے ایک ایک نیکی دے رہا تھا۔ اب جلسے میں آ گیا ہے، باادب بیٹھا ہے، علماء کے بیان کو سن رہا ہے، اب اسے ایک ایک نیکی کی ضرورت نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے سب اس کی نیکیوں سے بھر دو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے جلسے کی سبحان اللہ، اہمیت ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن ہم نے ان جلسوں کو کیا بنا رکھا؟ ہم آئے جلسے میں ادھر ادھر ٹہلے، افراتفری کی، ادھر ادھر کی بات کی، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے سجانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں جنم لے چکے، ایک برائی ہو تو اس کا رونا رویا جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی برائی جو مسلمانوں میں نہیں پائی جا رہی؟ اچھائیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ علماء نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا تمہیں؟ یوگی جی، مودی جی آئیں گے سمجھانے؟ یہی علماء سمجھائیں گے۔ ان کی عزت کیا کرو، ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کر لو۔ میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو۔